السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مفتی صاحب قبلہ، آج ایک ایسا مسئلہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کا چلن خاص طور سے ہمارے دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ بکری بٹائی پہ لینا کیسا ہے؟ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے محترم مولانا شکیل صاحب قبلہ نے ابھی جو سوال پیش کیے ہیں وہ آج کل کثرت سے ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا مسئلہ ہے اور کثرت سے عوام اس میں مبتلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بکری کو آدھے پر بٹائی پر دینے کا رواج ہے، مرغی کو، گائے کو، بھینس کو بھی بٹائی پر دینے کا رواج ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی بکری ہے، اس نے دوسری کو دے دیا کہ آپ اس کی پرورش کریں، اس کو پالیں، چرائیں، بڑھائیں، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اگر 2 پیدا ہوں گے تو ایک آپ لے لینا، ایک میں لے لوں گا، اور اگر ایک ہی پیدا ہوا تو اس کی قیمت لگا لی جائے گی۔ اگر 1000 کا بچہ ہوا تو اگر آپ مجھے 500 دے دیجئے گا تو میں بچہ دے دوں گا، اور میں 500 دے دوں گا تو آپ مجھے بچہ دے دیجئے گا۔ اس طرح اس کا معاملہ طے قرار پاتا ہے۔ تو ہمارے فقہی مذہب کی روح سے یہ صورت اصل مذہب میں ناجائز و حرام ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اس میں قفیز طحان کی صورت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قفیز طحان یہ ہوتا ہے کہ مزدور کو اس کے عمل سے مزدوری دینا۔ اچھا، مزدور کا عمل اور کام جس چیز پر واقع ہوا ہے اسی چیز سے اس کی مزدوری دینا، یہ منصوص حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، پالنے والے کا کام بکری پر واقع ہوا اور اس نے بکری کو پالا، پوسا، اس کو چرایا، کھلایا، بڑھایا، خدمت کی اس کی۔ اب اسی سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی اس خدمت کی اجرت آپ اسی سے پیدا ہونے والے 2 بچوں میں سے ایک بچہ دے دے رہے ہیں، یا ایک بچے کی قیمت لگا کے آدھی قیمت دے دے رہے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے قفیز طحان۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ ہمارے علماء اکرام نے اس کے ایک جواز کا حیلہ بیان فرمایا ہے، چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کی ضرورت بھی درپیش ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا، میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے بستیوں میں بہت سی غریب، بیوہ، پریشان حال اور عورتیں ہوتی ہیں جن کے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، 1-2 بکری پال لیا، خرید لیا، تھوڑی سی پونجی کیا، بکری لے لیا اور دوسرے کو بٹائی پر دے دیا۔ وہ چرا کھلا بھی نہیں سکتی تھی، تو اسی سے جو سال 6 مہینے میں بچے پیدا ہوئے اسی سے ان کا خرچہ چلتا ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس کا حیلہ یہ بیان فرمایا کہ بکری جو بکری ہے، آدھی بکری صاحب بکری جس کو دینا چاہتا ہے اس سے بیچ دے، معمولی قیمت پر بیچ دے، اس کا مال ہے، بیچ سکتا ہے۔ کہتے میں نے آدھی بکری 500 کی 200 روپے میں نے دیا، 100 روپے کی آپ کو دیا، اس سے 100 روپیہ لے لے، اور کہتے میں نے آدھی بکری آپ کو دے دیا، تو اب وہ بکری میں شریک ہو گیا، آدھی بکری کا وہ مالک ہو گیا، آدھی بکری کا یہ مالک ہو گیا۔ اب اس میں وہ پرورش کرے گا، فریق ثانی جس کو بٹائی پر دینا تھا وہ پالے گا، چرائے گا، کھلائے گا۔ اب جو بچے پیدا ہوں گے دونوں کو آدھا آدھا لینے کی اجازت ہوگی، جائز ہوگا، درست ہوگا، حلال ہوگا۔ اس لیے کہ اس صورت میں دونوں اصل مال میں شریک ہیں۔ اب اس سے جو نفع ہو رہا ہے اس میں بھی دونوں شریک ہیں، لہذا اب جو نفع ہو رہا ہے اس میں دونوں کو حلال ہے، پاکیزہ ہے، دونوں اس کو لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مرغی کا بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ آدھی بکری وہ بیچ چکا ہے، تو مان لیجئے کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب سامنے والا شخص جس نے بکری کو دیا تھا وہ کہے بھائی ہماری بکری واپس کرو، ہم خود اس کی پرورش کریں گے یا ہم کسی اور کو دیں گے، تو کیا بیچنے کے بعد، یہ جو آپ نے ہیلہ بتایا، کیا بیچنے کے بعد وہ پوری بکری واپس لے سکتا ہے یا پھر اس کو رقم دینی پڑے گی واپس؟ نہیں، واپس نہیں لے سکتے، پوری بکری واپس نہیں لے سکتا۔ اب آدھی بکری کا مالک ہے، اب وہ چاہے 100 ہی روپیہ میں وہ آدھی بکری ان سے پھر پلٹ کر بیچ دے، اس لیے کہ 100 ہی روپیہ میں خریدا تھا، اور اگر وہ 5000 میں آدھی بکری بیچے گا اور ان کو ضرورت ہے تو 5000 میں لینا پڑے گا۔
یعنی دباؤ نہیں بنا سکتے کہ میں نے دیا تھا تو مجھے دیجیے، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور حقیقی مالک ہے، لہٰذا وہ اپنے ملک کا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ اگر یہ کر لیں کہ اس بکری کو دونوں مل کے بیچ دیں، جو قیمت حاصل ہو آدھی آدھی دونوں لے لیں، تو یہ بہت عمدہ ہے صورت۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ تو ہوئی بکری کی بات۔ ایک اور چیز بہت اپنے وہاں رائج ہے، وہ ہے زمین بٹائی پہ لینا۔ جی جی، ہوتا ہے کہ کسی کی بہت ساری زمین ہے یا ایسا کوئی شخص ہے کہ زمین تو خیر تھوڑی ہے لیکن وہ کاشتکاری کر نہیں سکتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو وہ دے دیتا ہے بٹائی پہ، ہے نا۔ پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو آدھا آدھا کیا کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، تو یہ کرنا جائز و درست ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو آپ نے زمین کے متعلق سوال کیا ہے کہ بٹائی پر زمین کو دینا یا ثلث یا ربع کے حساب پر بٹائی زمین پر زمین کو دینا، تو اس کو فقہ اصطلاح میں مزارعہ کہتے ہیں، اور مزارعہ کی صورت بھی اصل مذہب کی روح سے یہ قفیز تہان کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ جی جی، اس لیے کہ اس میں بھی سامنے والے کے عمل سے اس کو مزدوری دے رہے ہیں، جی جی، تو قفیز تہان کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے اس چیز کو، مزارعہ کو، ضرورت شرعی کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے۔ جی، دلیل یہ بیان کیا کہ اگر اس کو جائز نہیں قرار دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ زمیندار ہونے کے باوجود بھوکے مر جائیں گے، وہ کاشت نہیں کر سکتے، جی جی، اور بہت سے غریب مفلوق الحال بے زمین کام کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ بھوکے مر جائیں گے، ان کے پاس چونکہ زمین نہیں ہے۔ تو غیر زمینداروں کو زمین کی ضرورت ہے اور زمین والوں کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس لیے دونوں کو ایک ضرورت ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو اور یہ ضرورت شرعی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا اس ضرورت کے پیش نظر یہ چیز جائز ہوگی، حلال ہوگی، اور اسی مذہب پر، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ صاحب قدوری نے اسی پر فتویٰ نقل کیا ہے، ملتقى الابحر میں اسی قول پر فتویٰ نقل کیا ہے، اور مجموع البحرین اور ملتقى النہرین میں بھی اسی قول پر فتویٰ نقل کیا ہے۔ تصحیح القدوری میں علامہ قاسم بن قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول پر کثیر علماء کی تصریحات نقل کیا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے، یعنی بٹائی پر کھیتی دینا جائز و درست ہے، حلال ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ تو بٹائی کی بات ہو گئی۔ اب کھیتی رہن پر لینا دینا کیسا ہے؟ جی، ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہم نے آپ زمیندار ہیں، میں نے آپ کو 20,000 روپیہ دیا، یا آپ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ نے کہا مجھے قرض دے دیے، میں نے کہا ویسے نہیں دوں گا، آپ اپنی زمین جو ہے مجھے دیجیے، تو یا زمین دیجیے یا ایسا کیجیے کہ ہم زمین آپ کی جوت بوت اگائیں گے نہیں، البتہ 6 مہینے پہ جب آپ کا غلہ تیار ہوگا تو اس سے ایک متعینہ مقدار جو ہے مانگی جاتی ہے، 2 کنٹل 3 کنٹل چھماہی، ہے نا۔ تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ دیکھیے محترم، ہمارے مولانا صاحب نے جو سوال پیش کیا ہے، یہ در حقیقت 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کو رہن پر لینا کیسا؟ عرف میں رہن کا مفہوم الگ ہے، اور شریع فقہ میں رہن کا مفہوم الگ ہے۔ عرف ہمارے معاشرے میں رہن اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کسی سے 10,000 روپیہ لیا قرض، کہ آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دیجئے، اور میں یہ زمین آپ کو دیتا ہوں، جب تک میں 10,000 روپیہ آپ کو واپس نہیں کر پاؤں گا تب تک آپ اس زمین سے کاشت کریے گا، غلہ اور کھائیے گا، نفع اٹھائیے گا۔ اس کو معاشرے میں عرف رہن کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت شرعاً رہن نہیں ہے، اس لیے کہ رہن کے مال سے استفادہ نہیں ہو سکتا، تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، سامنے والے کو زمین دے دیا، اب وہ غلہ کاشت کرتا رہے گا 2 سال 4 سال 5 سال، جب یہ روپیہ 10,000 دے گا پورا تب وہ زمین واپس کر دے گا۔ تو یہ صورت مومن سے کرنا، اس طرح کا معاملہ کسی مومن سے کرنا ناجائز و حرام ہے، سود ہے، ربا ہے، قرض پر زیادتی ہے، نفع ہے۔ اس لیے جو آپ نے یہ 10,000 روپیہ دیا تھا وہ قرض کی صورت تھی، وہ قرض تھا، اور اس کی زمین سے آپ نے جو کاشت کیا، نفع اٹھایا، یہ اس قرض پر نفع ہے، لہٰذا کلو قرض جرہ نفعان کے تحت یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے لفظ مومن کا تذکرہ کیا، تو کیا کسی حربی سے لین دین؟ حربی کے تو آپ کے معاملہ جانتے ہیں، جو مومن کے معاملات و مسائل ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، حربی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، وہ
کہ وَإِنْ هُمْ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. جی جی ماشاء اللہ.